بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ عہد نبوت کے غزوات میں بدر سے لے کر طائف تک کے تمام معرکوں میں شریک رہے۔ غزوہ احد میں ایک تیر ہفت اندام میں لگا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیب بھیجا جس نے رگ کاٹ دی، پھر اس رگ کو اپنے ہاتھ سے داغ دیا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد رسالت سے لے کر خلافت عثمانی تک اہم مذہبی اور ملکی خدمات انجام دیے۔ 9 ہجری میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل زکوٰۃ کے لیے عرب کے صوبہ جات میں اعمال روانہ فرمائے تو حضرت ابی بھی خاندان ہائے بلی، عذرا اور بنی سعد میں عامل صدقہ مقرر ہو کر گئے اور نہایت تدین کے ساتھ یہ خدمت انجام دی۔ ایک دفعہ ایک گاؤں میں گئے تو ایک شخص نے حزم معمول تمام جانور سامنے لا کر کھڑے کر دیے کہ ان میں سے جو چاہیے انتخاب کر لیں۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے اونٹ سے 1-2 برس کے بچے کو چھانٹا۔ صدقہ دینے والے نے کہا، اس کے لینے سے کیا فائدہ، نہ دودھ دیتی ہے اور نہ سواری کے قابل ہے۔ اگر آپ کو لینا ہے تو یہ اونٹنی حاضر ہے، موٹی تازی بھی ہے اور جوان بھی ہے۔ حضرت ابی نے کہا، یہ کبھی نہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف میں نہیں کر سکتا، اس سے یہ بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، مدینہ یہاں سے کچھ دور نہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے اس کی تعمیل کرنا، وہ اس پر راضی ہو گیا اور حضرت ابی کے ساتھ اس اونٹنی کو لے کر مدینہ آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام قصہ دہرایا۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو اونٹنی دے دو، قبول کر لی جائے گی اور خدا تم کو اس کا اجر دے گا۔ اس نے منظور کیا اور اونٹنی آپ کے حوالے کر کے اپنے مکان واپس چلا گیا۔ 11 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق خلافت کی مسند پر متمکن ہوئے۔ ان کے عہد میں قرآن مجید کی ترتیب و تدوین کا اہم کام شروع ہوا۔ صحابہ کی جو جماعت اس خدمت پر مامور کی گئی تھی، حضرت ابی اس کے سرکردہ تھے۔ وہ قرآن کے الفاظ بولتے اور لوگ ان کو لکھتے جاتے۔ یہ جماعت چونکہ ارباب علم پر مشتمل تھی، اس لیے کسی آیت پر مذاکرہ مباحثہ بھی رہتا تھا۔ چنانچہ سورۃ البراء کی یہ آیت لکھی گئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ سب سے اخیر میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابی نے کہا، نہیں، اس کے بعد 2 آیتیں مجھ کو رسول اللہ نے اور پڑھائی تھی۔ سب سے آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ہے۔ خلافت فاروقی میں حضرت ابی مدینہ منورہ میں بلا استقلال مقیم رہے۔ زیادہ تر درس و تدریس سے کام رہتا تھا۔ جب مجالس شورا منعقد ہوتی یا کوئی مہم پڑھاتی تو حضرت عمر ان سے استصواب فرماتے۔ حضرت ابی حضرت عمر کے پورے عہد حکومت میں مسند افتاء پر متمکن رہے اور اس کے سوا حکومت کا کوئی منصب ان کو نہیں ملا۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ مجھے کسی جگہ کا عامل کیوں نہیں مقرر فرماتے؟ بولے کہ میں آپ کے دین کو دنیا میں ملوث نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضرت عمر نے جب اپنے زمانے خلافت میں نماز تراویح کو باجماعت کیا، حضرت ابی بن کعب کو امامت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن مجید میں لب و لہجے کا اختلاف تمام ملک میں عام ہو چکا تھا۔ اس بنا پر آپ نے اس اختلاف کو مٹانا چاہا اور خود اصحاب قرات کو طلب فرما کر ہر شخص سے جدا جدا قرات سنی۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت معاذ بن جبل، سب کا لہجہ تلفظ میں اختلاف نظر آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو ایک تلفظ کی قرآن پر جمع کرنا چاہتا ہوں۔ قریش اور انصار میں 12 شخص تھے جن کو قرائن پر پورا عبور تھا۔ حضرت عثمان نے ان لوگوں کو یہ اہم کام تفویض فرمایا اور حضرت ابی بن کعب کو اس مجلس کا رئیس مقرر کیا۔ وہ قرآن کے الفاظ بولتے تھے اور زید لکھتے تھے۔ آج قرآن مجید کے جس قدر نسخے ہیں وہ حضرت ابی کی قرات کے مطابق ہے۔ آپ مشہور و معروف کاتبین وہی میں سے ہیں۔ دربار رسالت مآب میں کتابت کا شرف حاصل کرنے کی سرحد بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر مدینہ منورہ وحی لکھنے والوں میں آپ سب سے اول ہیں۔ عیون الاثر اور تاریخ ابن الاثیر میں آپ کے سب سے پہلے کاتب ہونے کی صراحت موجود ہے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت علی اور حضرت عثمان وحی کی کتابت فرماتے تھے۔ اگر وہ موجود نہ ہوتے تو ابی بن کعب اور زید بن ثابت وحی کی کتابت فرماتے تھے۔ 39 ہجری میں عمر طبعی کو پہنچ کر حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں جمعے کے دن وفات پائی۔ حضرت عثمان نے نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ منورہ میں دفن کیے گئے۔
حضرت ابی کی اولاد کی صحیح تعداد اگرچہ نامعلوم ہے، لیکن جن کے نام معلوم ہیں وہ یہ ہیں: طفیل، محمد بن عبداللہ، ربیع عمر۔ ان میں سے اول و ذاکر دو بزرگ عہد رسالت میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابی کی زوجہ کا نام الطفیل ہے، وہ صحابیہ ہیں اور روایت حدیث کی فہرست میں ان کا نام داخل ہے۔ مزاج میں تکلف تھا، مکان میں گدوں پر نشست رکھتے تھے، غالباً دیوار میں آئینہ لگایا تھا اور کنگھی کرتے تھے، اس طرف بیٹھتے تھے۔ ایام پیری میں جب سرور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، کنیز سر کے بال بناتی تھی۔ حضرت ابی نے ایک شخص کو ایک آیت پڑھائی۔ حضرت عمر نے سنا تو پوچھا، تم نے یہ کس سے سیکھی؟ اس نے حضرت ابی کا نام لیا۔ حضرت عمر اس کو ساتھ لے کر ان کے مقام پر تشریف لے گئے اور استفسار کیا کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ کے منہ سے ایسا ہی سیکھا تھا۔ حضرت عمر نے مزید تحقیق کے لیے پھر پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے تم نے سیکھا ہے؟ جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عمر نے اس جملے کو پھر دہرایا۔ تیسری مرتبہ حضرت ابی کو غصہ آیا، بولے، واللہ یہ آیت خدا نے جبریل پر نازل کی تھی اور جبریل نے قلب محمد پر نازل کی، اس میں خطاب اور اس کے بیٹے سے مشورہ نہیں لیا تھا۔ حضرت عمر کے کانوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے گھر سے تکبیر کہتے ہوئے نکل گئے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک آیت کے متعلق اختلاف ہوا۔ حضرت عمر نے حضرت ابی کو بلا کر ان سے وہ آیت پڑھوائی۔ انہوں نے پڑھ کر حضرت عمر کی ناک کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ حضرت عمر نے اس کو دوسری طرف پڑھا اور حضرت ابی کی ناک کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت نے کہا، اب ہم آپ کی مطابقت کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء شامیوں کی ایک بڑی جماعت کو تعلیم قرآن کے لیے مدینہ لائے۔ ان لوگوں نے حضرت ابی سے قرآن پڑھا۔ ایک دن ان میں سے ایک شخص نے حضرت عمر کے سامنے کوئی آیت پڑھی۔ انہوں نے ٹوکا۔ اس نے کہا، مجھ کو ابی بن کعب نے پڑھایا ہے۔ حضرت عمر نے اس کے ساتھ ایک آدمی کر دیا کہ ابی کو بلاؤ۔ اس وقت حضرت ابی اپنے اونٹ کو چارہ دے رہے تھے۔ آدمی نے پہنچ کر کہا، آپ کو امیر المومنین بلاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا کام ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ دونوں پر بگڑے اور کہا، تم لوگ باز نہیں آتے، اور غصے میں اس طرح دامن جھڑائے ہاتھ میں چارہ لیے ہوئے حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ان سے اور زید بن ثابت سے آیت پڑھوائی۔ دونوں کی قرات میں اختلاف تھا۔ حضرت عمر نے زید کی تائید۔ حضرت ابی برہم ہوئے اور کہا، خدا کی قسم عمر، تم خوب جانتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر ہوتا تھا اور تم لوگ باہر کھڑے رہتے تھے۔ اب آج میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ واللہ اگر تم کہو تو میں گھر میں بیٹھا رہوں، نہ کسی سے بولوں اور نہ درس قرآن دوں، یہاں تک کہ موت میرا خاتمہ کر دے۔ حضرت عمر نے کہا، نہیں، جب خدا نے آپ کو علم دیا ہے تو آپ شوق سے پڑھائیے۔ طبعاً نہایت آزاد اور خوددار تھے۔ ایک مرتبہ ابن عباس مدینہ منورہ کی کسی کوچہ میں ایک آیت پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ پیچھے سے آواز آئی، ابن عباس کھڑے رہو۔ مڑ کر دیکھا تو حضرت عمر تھے۔ فرمایا کہ میرے غلام کو لیتے جاؤ۔ ابی بن کعب سے پوچھا کہ فلاں آیت انہوں نے اس طرح پڑھی ہے۔ حضرت ابن عباس حضرت ابی کے مکان پہنچے کہ خود حضرت عمر بھی تشریف لے آئے اور اجازت لے کر سب اندر پہنچے۔ حضرت ابی بال بنا رہے تھے، دیوار کی طرف رخ تھا۔ حضرت عمر کو گدے پر بٹھایا گیا۔ حضرت ابی کی پشت حضرت عمر کی طرف تھی۔ وہ اس حالت میں بیٹھے رہے اور ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہا، مرحبا یا امیر المومنین، میری ملاقات کے لیے تشریف لانا ہوا، کوئی اور غرض ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ کام سے آیا ہوں۔ وہ ایک آیت پڑھ کر کہا، یہ تو بہت سخت ہے، یعنی تلفظ میں۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے قرآن اس سے سیکھا ہے جس نے جبریل سے سیکھا تھا، وہ تو نہایت نرم اور تر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، آپ تو احسان جتانا چاہتے ہیں، مگر مجھے جواب سے تشویش نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں دونوں میں ایک باغ کی بابت جھگڑا ہو گیا۔ حضرت ابی رونے لگے اور کہا، آپ کے عہد میں یہ باتیں؟ حضرت عمر نے کہا، نہیں، میری یہ نیت نہ تھی، آپ کا جس مسلمان سے جی چاہے فیصلہ کرا لیجئے، میں راضی ہوں۔ انہوں نے زید بن ثابت کا نام لیا۔ حضرت عمر راضی ہو گئے اور حضرت زید کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ گو حضرت عمر خلیفہ اسلام تھے، تاہم ایک فریق کی حیثیت سے حضرت زید بن ثابت کے اجلاس میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر کو ابی کے دعوے سے انکار تھا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ بولتے ہیں، سوچ کر یاد کیجئے۔ حضرت ابی کچھ دیر سوچتے رہے، پھر کہا، مجھے کچھ یاد نہیں آتا۔ تو خود حضرت عمر نے واقعے کی صورت بیان کی۔ حضرت زید نے حضرت ابی سے پوچھا، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں۔ بولے، تو آپ امیر المومنین سے قسم نہ لیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر مجھ پر قسم ضروری ہے تو مجھے اس میں تعامل نہیں۔ طبیعت غیور پائی تھی۔ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، فلاں آدمی اپنے باپ کی عورت
سوتیلی ماں سے ہم بستر ہوتا ہے۔ حضرت ابی موجود تھے، بولے کہ میں تو ایسے شخص کی گردن مار دیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم سے فرمایا اور کہا، ابی کس قدر غیرت مند ہے، لیکن میں ان سے زیادہ غیور ہوں اور خدا مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ بڑے مہمان نواز تھے لیکن تکلف نہ تھا۔ ایک بار برا بن مالک کی ملاقات کو آئے، پوچھا کیا کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ستو اور چھوارے۔ اندر جا کر ستو لے آئے اور شکم سیر ہو کر کھلایا۔ برا بن مالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس واقعے کا ذکر آپ سے کیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑی عمدہ بات ہے۔ حضرت ابی بن کعب کی حیات سعید کی ایک ایک لمحہ علم کے لیے وقف تھا۔ عین اس وقت جب مدینے میں مہاجرین اور انصار سے تجارت و زراعت کا بازار گرم رہتا تھا، حضرت ابی مسجد نبوی میں نبوت کے علمی جواہر سے اپنے علوم و فنون کی دکان سجاتے تھے۔ انصار میں ان سے بڑا کوئی عالم نہ تھا اور قرآن کے سمجھنے اور حفظ و قرات میں مہاجرین و انصار دونوں میں ان کی فوقیت مسلم تھی، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن مجید پڑھوا کر سنتے تھے۔ علوم اسلامیہ کے علاوہ کتب قدیمہ سے بھی پوری واقفیت رکھتے تھے، تورات انجیل کے عالم تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کتابوں میں جو بشارتیں مذکور ہیں ان کو خاص طور پر معلوم تھیں۔ اس علمی جلالت شان کی بنا پر حضرت فاروق اعظم ان کی تعظیم اور ان کا لحاظ کرتے تھے اور خود ان کے گھر پر جا کر مسائل پوچھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو اسلام کی تاریخ خبر کے لقب سے مشہور ہیں، حضرت ابی بن کعب کی درسگاہ میں حاضری کو اپنا فخر سمجھتے تھے۔ حضرت ابی کا فضل و کمال صرف خرمن نبوت کا خوشہ چین تھا۔ انہوں نے حامل وحی سے اس قدر سیکھ لیا تھا کہ پھر کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت باقی نہ رہی۔ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر کے سوا کوئی شخص ایسا نہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسب علم سے بے نیاز رہا۔ صرف ابی بن کعب کی شخصیت تھی جو اس سے مستغنی تھی۔ حضرت ابی بن کعب اگرچہ مختلف علوم کے جامع تھے، لیکن وہ خاص فن جن میں ان کی امامت اور اجتہاد کا منصب حاصل تھا، قرآن، تفسیر، شان نزول، ناسخ و منسوخ، حدیث فقہ تھی، اور اہم انہی علوم میں اپنی بساط کے مطابق ان کے کمالات دکھائے۔